آپ حضرات سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور دوستوں میں ویڈیو شیئر کیجیے تاکہ اہل بیت کا پیغام قوم کے جوانوں تک پہنچتا رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وبہ نستعین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ طیبین الطاہرین۔ غدیر خم سے متعلق اور حضرت علی علیہ السلام کی ولایت سے متعلق جو منکر ولایت ہیں وہ یہ شبہات پیش کرتے ہیں کہ اگر یہ واقع ولایت اور غدیر خم کا واقعہ صحیح ہوتا تو پھر اس میں شرکت کرنے والوں کی تعداد میں اختلاف نہ ہوتا، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ غدیر خم میں جن لوگوں نے شرکت کی اور جو حضرات حاجی وہاں پر موجود تھے ان میں کافی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے ان کی تعداد 1300 تحریر کی ہے اور بعض لوگوں نے ان حاجیوں کی تعداد 10,000، 12,000، 60,000، 70,000، 90,000، 86,000 اور سب سے زیادہ تعداد جو اس کی رقم کی گئی ہے جو ابن جوزی نے نقل کی ہے وہ 1,20,000 افراد پر مشتمل ہے۔ تو یہاں پر شبہ پرداز یہ کہتے ہیں کہ اگر یہ واقعہ صحیح ہوتا، معتبر ہوتا اور سچا ہوتا تو اس میں شریک ہونے والوں کے متعلق اختلاف نہ ہوتا۔ یہ اختلاف بتا رہا ہے کہ یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، تو اس کے جواب میں یہ کہہ دینا مناسب ہے اور مفید ہے کہ ہم نے تاریخ اسلام میں کوئی ایسا واقعہ کہ جس میں تعداد کو بیان کیا گیا ہے اس میں کوئی ایسا واقعہ نہیں دیکھا کہ جس میں اختلاف نہ ہو۔ مثلا جنگ احد، جنگ خیبر، جنگ خندق اور جنگ تبوک یا کوئی سی بھی جنگ لگا لیجئے، دیکھ لیجئے، ہر جنگ میں اگر ہم لشکر والوں کی تعداد کا محاسبہ کرتے ہیں یا اس میں شہید ہونے والے مسلمانوں کی تعداد کا محاسبہ کرتے ہیں تو اس میں اختلاف ہے اور مختلف اقوال موجود ہیں شہداء کے بارے میں جو اس میں شہید ہوئے ہیں اور لشکر کے بارے میں کہ کتنی تعداد تھی۔ چونکہ اس وقت تعداد کا محاسبہ یا غزہ کے ذریعے سے لگایا جاتا تھا، کھانے کے ذریعے سے کہ کتنے اونٹ ہیں، کتنے بکرے ذبح ہوئے ہیں، کتنے جانور ذبح ہوئے ہیں، اس کے اعتبار سے، کھانے کے اعتبار سے اندازہ لگاتے تھے، یا قبیلوں کے اعتبار سے کہ اس جنگ میں فلاں فلاں قبیلے شامل ہوئے ہیں اور ان کی اتنی تعداد ہے۔ یعنی تعداد کا محاسبہ آج کل کے طریقے سے نہیں تھا اور اس میں اختلاف کا ہونا یقینی ہے۔ مثلا آپ صلح حدیبیہ میں دیکھ لیجئے، مختلف اقوال پائے جاتے ہیں اور مختلف لوگوں نے جو روایت کی ہے، مثلا جیسے محمد ابن مسلم زہری نے وہاں پر تعداد 700 لکھی ہے کہ صلح حدیبیہ میں 700 افراد شریک ہوئے اور 70 قربانیاں وہاں پر دی گئیں۔ اسی طریقے سے آپ نے جو روایت کی ہے، ایک روایت میں 1000 کچھ افراد کو
کے لیے کہا ہے کہ اس صلح حدیبیہ میں شامل ہوئے، اور دوسرے اقوال بھی موجود ہیں، مثلا 1400 افراد تھے، یا مثلا جیسے ابن عباس نے فرمایا ہے کہ صلح حدیبیہ میں شریک ہونے والے 1525 افراد تھے، یا دوسری ایک روایت میں جیسے عبداللہ ابن ابی اوفی کہتے ہیں کہ صلح حدیبیہ میں 1300 افراد نے شرکت کی، یعنی یہ مختلف اقوال پائے جاتے ہیں، مختلف افراد نے مختلف تعداد بیان کی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صلح حدیبیہ واقع نہیں ہوئی ہے، بلکہ تاریخ میں باقاعدہ معتبر تاریخوں میں لکھا گیا ہے، اور تمام مسلمان اس کو قبول کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ صلح حدیبیہ واقع ہوئی ہے۔ تو اس میں بھی تعداد کے بارے میں اختلاف ہے کہ کتنے لوگوں نے اس میں شرکت کی۔ تو اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ تعداد کے اعتبار سے اگر تعداد میں اختلاف ہے تو پھر یہ واقعہ صحیح نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر ہم اس بات کو مان لیتے ہیں کہ اختلاف تعداد کے ذریعے سے واقعے کی نفی کی جا سکتی ہے تو یہ غلط ہے، اور اس سے بہت سی خرابیاں لازم آتی ہے۔ یعنی ہمیں یہ بھی کہنا پڑے گا کہ جنگ خیبر واقع نہیں ہوئی، جنگ خندق واقع نہیں ہوئی، جنگ احد واقع نہیں ہوئی، کیونکہ تمام جنگوں کے تعداد میں جو لوگ اس میں شریک ہوئے ہیں، سپاہی کتنے سپاہی تھے، سپاہیوں کی تعداد میں اختلاف ہے، تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہو سکتا کہ یہ جنگیں واقع نہیں ہوئی ہے۔ اسی طریقے سے ہم غدیر خم کے اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ تعداد میں اختلاف ہے تو یہ واقعہ رونما نہیں ہوا ہے، بلکہ معتبر کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے اور معتبر ہے، بہت سی روایتیں ملتی ہیں کہ جن سے یہ بات ثابت ہے کہ حضرت علی علیہ السلام کی ولایت کا رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غدیر خم میں اعلان کیا، اور ان کی ولایت کا اعلان کیا، اور ان کو تمام مسلمانوں کا مولا قرار دیا۔